واجب الاحترام سبحان حضور خواجہ سبحان اللہ عالمی محمد الاسلام سبحان اللہ محبوب المشاہ سبحان اللہ اللہ محمد خواجہ محبوب الاسلام سبحان اللہ سجادہ دربار وہ لوگ خدا شاہد قسمت سے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بنا سبحان اللہ سبحان دوستانی گرامی اے او ذکر رب تعالیٰ نے پھر بلند فرمایا سبحان اللہ اللہ کریم نے اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ اے محبوب ہم نے آپ کو ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا سبحان اللہ دوستانی گرامی خدا ہے ذات میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی سبحان کہ ذکر مصطفیٰ رب تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے نہ تیری بلندیاں نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ نہ اس ذکر مجھے بتا سکتا ہے اور جو ذکر مصطفیٰ کرے گا رب تعالیٰ اور شان میں بھی بتا کہ جتنے دیوے بلدے نظر آتے ہیں وہی ہستیاں نہیں جنہاں دنیا بھی چاہ کے ذکر مصطفیٰ کیتا رب تعالیٰ نے انہاں دے ایسے دیوے بالے نہ تاجداراں دے نہ امیراں دے دیوے بلدے سمجھ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی رب تعالیٰ نے جدوں جناب آدم علیہ السلام سے بنایا اور اپنی روح بھوکی اللہ کریم نے اپنے ملائکہ نے کم فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فرمایا او فرشتوں جدوں میں آدم بنا سوار لوا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فرمایا جدوں میں اپنی روح پھونکا فرمایا پھر دیر نہ کرنا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرمایا ملائکہ دیر نہ کریا جو میری عادت میں سجدہ سجدہ حضرات محترم جناب آدم علیہ السلام جدوں اللہ پاک نے بنایا تے روح پھونکی تے ملائکہ نے کیتا سجدہ سب ملائکہ نے سجدہ کیتا ایک نے سجدہ نہیں کیا ایک ایسا نصیب جن نے سب تو پہلے سجدہ کیتا رب تعالیٰ نے اودے کولوں بھی پوچھیا جن نے سجدہ سب تو پہلے کیتا تے اودے کولوں بھی رب نے پوچھیا جن نے نہیں کیتا انہیں سجدہ نہیں کیتا ناسی عذابی زمین پہ چپے تے عبادت کی اتنا نیک ہویا کہ آسمان دے ملائکہ نے تمنا ظاہر کی یا اللہ ادا دیدار سنا پہلے آسمان سے بلایا گیا پھر دوسرے آسمان سے ملائکہ نے تمنا ظاہر کی پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان سے ستویں آسمان سے حتیٰ کہ بیت المعمور کا خطیب بنیا فرشتیاں دا استاد بنیا آسمانہ دے چپے چپے تے سجدے کیتے تھی عبادت کی مگر ایک سجدہ نہیں کیتا تے رب نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا اتنے سجدے کیتے سی رب تعالیٰ نے وہ نہیں دیکھے پر ایک سجدہ نہیں کیا تے رب نے پوچھا کیوں نہیں کیتا میں نے آگ وچوں بنایا میں نے مٹی وچوں بنایا تے سجدہ کرنا مفسرین کرام تفسیر جلالین تفسیر مظہری تفسیر کبیر
بہت سارے تفاسیر کے حوالے میں حضرت کرم کے عالم علیہ السلام نے جو سجدہ کروایا کہ کان فی بہت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول دا نور پشانی نہیں رکھے، اس نور کی تعلیم کروائی جا رہی سی، عبادت خدا دی اور سجدہ تعظیمی سی۔ فرمایا سجدہ نہیں کرنا، کہنے لگا میں سجدہ کرا، رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا انک رجیم، جنت دے وچ کھڑا سی، رب نے فرمایا نکل جا میری جنت وچ، تو مجبور جی، تو لام کی۔ حضرات محترم ذرا سوچو، زمین دے چپے چپے تے سجدے کیتے، آسماناں تے سجدے کیتے، معلم الملائکہ بنیا، بیت المعمور دا خطیب بنیا، پر ایک سجدہ نہیں کیتا، جناب آدم علیہ السلام دی تعلیم نہیں کی، اے میرے نبی کے مقتدی نے جناب آدم علیہ السلام، رب تعالیٰ نے دس دیتا معبود کی مفیدات بڑی بلند ہے، اے میرے یار کے مقتدی نہیں اگر کوئی تعلیم نہ کرے، میں جنات میں کھلوتا ہوئے تے باہر کر دینا، جڑا باہر کرو کہ تو نبیوں دے امام دی بھی ادبی کرے، جنت کرو بڑا حضرات محترم محفل سجیے کئیاں نے اعتراض کرنا، اتنا خرچ کیا جا رہا ہے، یہ کس طرح ذکر کر رہے سے کی کرنا سامنے گل ہے، آنکھ ڈالا تیرے ذوق کا تماشا دیکھے، لیدر فور ہو گیا آئے نظر، جنہوں عشق مصطفیٰ دی لذت کا پتہ ہی نہیں، اس بیچارے نگاہی خبر میاں صاحب نے فرمایا چاند چڑی دے بکری یارو سورج کو چونا بے قدرانو یوسف مصری کیوں کر لگا چمگادڑ سورج بڑا بڑا بلا کہندی ہے، بڑا کچھ ہے سورج، اس واسطے تمہیں باہر نہیں نکلدی تے راتی نظر آندی ہے، وہ دی وجہ ہے آپ کو جیے تے سورج نو کو لگا۔ حضرات محترم آن والے نے پوچھیا میاں صاحب جی ایک گل سمجھ کر، ایک گل سمجھ نہیں آئی کہ بے قدراں مصری کیوں کر لگتا سونا تے مصر والے نے جناب یوسف کی بڑی قدر کی، چاندی کے برابر تولیا، سونے کے برابر تولیا، ہیرے جواہرات کے برابر تولیا، تے قدر نہیں کی، فرمایا نہیں مصر والے نے جناب یوسف کی قدر کی۔ پوچھیا پھر میاں صاحب ذرا آپ دس دیو قدر کس طرح دی فرمی کریے یا خریدن والے بھی مصری تے بیچن والے بھی مصری، جناب یوسف دی شان دا پتہ نہ چلیا، اے شان دا پتہ او چلدا جے یا تو کریں گا قیمت تے مل نہ لیندی جان دیندی
حضرت زلیخا نے تانا ماریا سی صدیاں عورتاں شہزادی ہو کے غلام تے عاشق ہو گئی، شہزادی ہو کے بندے تے عاشق ہو گئی۔ جناب زلیخا نے فرمایا پیڑیاں ایویں ہی گلاں کردیاں نے میرا ماہی ویکھیا نہیں، یہ کدی ویکھ لینیاں تے گلاں نہ کردیاں۔ انہاں کہتے تے کھا دعوت آئی تے دسترخوان بچ گئے، کھانے چن لیتے، عورتاں بہ گئیاں تے جناب زلیخا حضرت یوسف کی بات ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ آج میں خالی نہ موڑے مصر دیا عورتاں نے تانا دیتا ہے، آج مہربانی کرو ایک جھلک انہوں نے دکھا دیو کہ نبی دی کال ہر وقت رب نال ملین دیئے، نبی دا کوئی فعل رب دی رضا دے بغیر نہیں ہوندا، رب دی رضا دے مطابق ہوندا ہے۔ نبی معصوم گناہاں تو پاک پاک ادھروں بھی اشارہ ہو گیا یوسف آج زلیخا نو خالی نہ موڑی جی اچھا نہیں کیے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی چل یوسف سر روشن چل یوسف کر روشن ایک خاص ہوئے اج پوری میں تیار ہوں ہاتھ جوڑ کے عرض کی بڑے ہی سونے ہوں پر مہربانی فرماؤ ذرا دوبارہ غسل فرما لو، زلفاں سنوار لو، نواں لباس دے تن پا لو، مصر دیاں کراریاں دیکھنا ہے، مت کوئی پیڑی ہے مینوں کہن دیو رب تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کو بھیجیا، آدم جا دنیا وچ میرے حبیب کی آمد کا اعلان کر، اے نوح بھی جا کے میرے یار کی آمد لڑن کے بجا، موسیٰ تسی بھی چلے جاؤ، عیسیٰ تسی بھی میرے حبیب کی آمد کا اعلان کرو، اے نبیوں تے رسولوں جاؤ میرے حبیب کی آمد کا اعلان کرو۔ اس نے بھی عرض کی ہوئے گی یا اللہ میں بھی جاواں، فرمایا سجنا ذرا ٹھہر جا تو آدم اکھڑا بنا واللہ دیا زلفوں سبحان آمین دے کنڈل بنا لما شمسی پشانی بنا لما آمدہ سرما بوا لما آمدے لب بنا لما آمدے دن بنا لما آمدہ سینہ بنا لما آمدے ہاتھ بنا لما سونا لباس بنا ایک لکھ جو بھی سوال تو بات جانے ہوتے منگل والے بھی منکر ہے اتنے حسین چہرے رب نے تخلیق
تکلیف فرمائے پر قسمہ میرے رسول نے جیرہ دیا اشارت فرمائے خلصوں کا خطرہ کی کئی کہ میرے نبی بھی ظلفوں نے رسول تاجدار گولرہ میں ہے فرمان دینے کوئی مثل نہیں کوئی مثل نہیں چپ کر مصر دیاں عورتاں چھڑیاں ٹکڑیاں جناب زلیخا نے منظر دیکھیا آسمان کا مان کر کے لگتی تھی آسمان اللہ کیا ہوئی رہا تو اچانک پتہ فرمایا بیٹھو اے یہ میرے یوسف اگلی گل قرآن دی سنو تعالیٰ کی اعلان کی مصر دیاں عورتاں نے پہلی جھلک جناب یوسف علیہ السلام دی حسن دی بیٹھی اللہ اعلان فرماتا فلما رأینہ اکبرنہ پہلی جھلک بیٹھی گئی بیائی مرد کی دیکھ وقتانا ایدیہن چھوڑیاں چل گئیاں ہاتھ بھرے گئے وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم سبحان جدوں تک نہیں سی بیٹھی آگے دیا سن بزدہ ایک جھلک بیٹھی کہنے لگیاں تے بشر ہے ہی نہیں آگا ملک الکریم ہے تو عظمت والا فرشتہ حضرات محترم میرے حضرت محبوب مشایخ دا بھی یہ ہوئی نشانی آپ آمین مصطفیٰ پہچان ایک خالی بشر بھی اپنا لا اے تو میرا محبوب نہیں مٹھا تو میرا محبوب نہیں مٹھا جنوں بیٹھ کے دم شرما حضرات محترم چھریاں چل گئیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں
خون بھی نکلیا پر جناب یوسف دے حسن دی شان ویکھو انہاں نوں پتہ بھی نہیں چلیا چھری بھی چلدی رہی انگلیاں کٹدیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں وقت کارنا آئیدیہن حضرات محترم اعلی حضرت فرماتے نے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن حق ہے پر میرے آقا فرماتے نے جناب یوسف کا حسن میرے حسن کا جز میں یعنی میرے حسن کی قدر نہیں ہے حضرات محترم ایک جز دی شان ہے کل دی شان کا اندازہ سبحان اللہ جس وقت قید پہ گیا سی مصر جناب یوسف نے عرض کی تھی یا اللہ ہن سارا کچھ ختم ہو گیا ہن کی کریے فرمایا ذرا نقاب ہٹا دے تینوں جو اسی حسن دتا ہی ذرا زیارت کرا مخلوق آندی سی زیارت کرتی سی 3 مہینے گزر گئے مخلوق ویکھ ویکھ کے رکھی آج کہندا 3 مہینے خلقت رہی ویکھ یوسف اس نے یوسف کو مصر میں مشت زمان سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردہ میں حضرات محترم ادھر مصر ہے ادھر عرب ہے ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں ادھر انگلیاں کٹیاں ہیں ادھر گردنیں کٹیاں ہیں اور ادھر کٹیاں کٹیاں ہیں کٹائیاں نہیں کٹ جانا کچھ ہو رہے کٹانا کچھ ہو رہے یہ انگلیاں نہیں کٹاتے گردنیں کٹاتے نہیں ادھر سارا اصول ہے نام سن کے پتہ چلتا کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردانی عربی اللہ کے محترم اللہ حضور علیہ السلام کی سچی سچنتا فرمائے عشق رسول کی دولت فرمائے یہ کوئی عشق میرے حضور محمود مشاہد کا کہ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کا پتہ چل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہوئی مشاہد عالمی عالم جنابیاں کٹھنا کر دیا اپنی یاد ایک کائنات حیران میں یہ دکھیا آؤں میرے رسول ضرور کے حضرات محترم عالم عوام کی شان تسلیم عالم عالمیات کی شان مصطفیٰ دسی جا رہی ہے معاشر ہوئے اور نظر کہاں اٹھے گی معاشر اللہ اللہ ساری مخلوق کٹھی اللہ اپنی شان سہائی تے جب آئے گا ضرور فرمائے گا پر سنو ہر نظر کہاں اٹھے گی محشر کے دل ایک خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پتیا بندرا میں اوڑ پر کالا کمبل ہوا جائے گے حضور دی شان دکھائی جائے دنیا میں بتائی جا رہی ہے ہر بات کی دسی گئی ہے محشر میں دکھائی جائے حضرات محترم محشر جیسے 50,000 سال کا لیکن مومن واسطے دن کس طرح گزر جائے گا جس طرح 4 رکعات نفل پڑھی اتنی دیر گزر جائے گا وجہ کی ارے قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید اہل سنت کی ادھر دیدار رب ہوگا ادھر سنت
ساریاں اس واسطے جڑا رسول اللہ جڑا مصطفیٰ کریم دا وفادار بنا قیامت والے جڑے پھر میرا نبی لجپا حضور لجپالیاں کرنی قبر نبی لجپالیاں کرنی حضور فرماتے ہیں امتیہ وفادار بن کے رہنی قبر وچ قربان دے جوڑ میں صرف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ قیامت کا دن ہوئے گا حضور پریشانی کبھی نے اب تو زمین سے رکھ کے رب کی بارگاہ وچ ایسی حمد کریں گے اس دن تک کسی نے ایسی حمد نہیں کی ہوئی ہے حضور ظاہر کریں گے اللہ اللہ فرمائے گا سجنا آئندہ دن میں تیری شان گزار واسطہ پورا کرنا سجنا سر جھکا کے سر چوک کے تو سوال کرتا جا میں عطا کرتا جاؤں تو شفاعت کرتا جا میں قبول کرتا جاؤں تو اشارے کرتا جا میں آدھے لئے جنت ہوئے حضرت پیر میرے علی تاجدار گولا بولے فرماتے میں یوتی کا رب کا فترداد بھی پوری لجپال کرے سی باس آسان لجپال کرے سی باس آسان عشقہ تو شفا صحیح پڑھیاں نبی پاک کے وفادار بن کے رہو خدا دی قسم نہ ایتھے بھی ہے نہ میدان محشر وچ خوفی اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے سرکار دے غلاماں پکا تعلق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت سلام مصطفیٰ
Well,